ایک طرف 5000 کا یزیدی لشکر اور دوسری طرف غازی عباس علیہ السلام۔ کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک ملعون 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی جانب آیا تھا، لیکن ان 5000 نے دیکھا کہ خیموں کے باہر صرف ایک شخص تلوار نکالے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر 5000 کا لشکر کپ کپانے لگا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وہ شخص جو تلوار نکالے خیموں کے باہر کھڑا تھا وہ کون تھا؟ اور جو 5000 کا لشکر لے کے خیموں کی طرف آ رہا تھا وہ کون تھا؟ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو آج اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 6 محرم کی رات کو فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے لگے ہوئے تھے اور ان خیموں کے باہر غازی عباس علمدار پہرا دے رہے تھے اور سبھی خیموں کے ارد گرد گھوم رہے تھے، چہرہ پر نور، آنکھوں میں روب، ہاتھوں میں تلوار، ہاشمی نوجوان شیر حیدر کرار۔ رات کا اندھیرا، اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ دیکھا کہ سامنے 5000 سواروں کا لشکر آ رہا ہے جس کا سالار شمر ابن دلجوشن تھا۔ شمر اپنے لشکر سمیت خیموں کے قریب آیا اور دیکھا کہ سارے خیمے فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فرات پر قبضہ کر لیں گے اور جیت جائیں گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ سب ان کی بھول تھی۔ فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے اور غازی عباس علمدار کا پہرا۔ غازی عباس علیہ السلام خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ شمر ابن دلجوشن آیا اور آ کر غازی عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، اے نوجوان، خبردار، خیمے اکھاڑ لو اور فرات کو چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا شمر کا کہ غازی عباس علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے شمر کو دیکھا اور اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ جب غازی عباس علمدار کی تلوار نیام سے باہر آئی تو پورا لشکر گھبرانے لگا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ علی علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ جنگ صفین میں غازی عباس علمدار کے جوہر یہ سب دیکھ چکے تھے اور حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری سے اچھی طرح واقف تھے اور یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کا بہادری میں اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا، تو آج عباس علیہ السلام کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کھڑے رہے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور ایک حد قائم کر دی اور فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اپنے باپ کا ہے وہ اس لکیر کو پار کر کے داخل ہو جائے۔ مولا عباس علیہ السلام کی ایسی جرأت کہ 5000 کا لشکر اور یہاں صرف غازی عباس علیہ السلام اکیلے۔ غازی عباس علیہ السلام نے لکیر کھینچی اور شمر کو فرمایا، شمر، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کا ہے تو اس لکیر کو پار کر کے آئے، میں اپنے خیمے پیچھے کر لوں گا۔ ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی نظر غازی عباس علیہ السلام پر پڑی۔ جب غازی عباس علیہ السلام کی تلوار نیام سے باہر تھی، امام حسین علیہ السلام نے امامت کی نظر سے غازی عباس علیہ السلام کو دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس وقت غازی عباس علیہ السلام نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام نظر آ گئے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو غازی عباس علیہ السلام میں علی نظر آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بغیر غازی عباس علیہ السلام کو آواز دینے کے خیمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں آئے اور آ کر فرمانے لگے، بہن زینب سلام اللہ علیہا، غازی عباس علیہ السلام کو بلائیے اور انہیں حکم دیجیے کہ خیمے اکھاڑ لے اور پیچھے لے جائے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی فضا کو بلایا۔ حضرت اما فضا حاضر ہوئی اور فرمایا، اے بی بی حکم فرمائے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حکم فرمایا، اے اما فضا، عباس علیہ السلام کے پاس جائیے اور اسے کہیں کہ بہن زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہیں کہ خیمے میں آ جاؤ۔ بی بی فضا غازی عباس علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کر آواز دی، اے علی کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آپ کو خیمے میں بلا رہی ہیں۔ غازی عباس علمدار نے بی بی فضا سے عرض کی، اما فضا، میری مالکن سے جا کر عرض کیجئے، صرف چند لمحے صبر کیجئے، میں خوشخبری لے کر آتا ہوں۔ حضرت بی بی فضا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میری شہزادی۔ حضرت عباس علیہ السلام کہتے ہیں، میری مالکن کو جا کر فرمایا
فرما دیجئے کہ آپ کچھ لمحے انتظار کیجئے، میں خوشخبری لے کر آتا ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی فضہ کو دوسرا حکم دیا اور فرمایا کہ اے اماں فضہ، ایک دفعہ غازی عباس علیہ السلام سے کہہ دیجئے کہ خیمے میں آپ آتے ہیں یا میں آ جاؤں۔ بی بی فضہ غازی عباس علمدار کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی اور کہا، اے علی علیہ السلام کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے حکم فرمایا ہے کہ آپ آتے ہیں یا میں آ جاؤں۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ غازی عباس علمدار نے اپنی تلوار نیام میں واپس ڈالی اور بجلی کی رفتار سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی، مالکن حکم فرمائے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حکم فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس، خیمے اکھاڑ لو اور جہاں امام حسین علیہ السلام فرمائے وہاں لگا دو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حکم کی تعمیل کی اور خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے۔